جو توحید اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کی اس توحید کے 5 حصے تھے. بعد اسی مقام پر بات کو تمام کرنا ہے تاکہ مفہوم توحید سمجھا جا سکے. اس کے 5 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ خدا ذات کے اعتبار سے اتنا ایک ہے نہ مل کے بنا نہ ٹکڑے ہوگا، نہ کسی میں سمایا نہ کوئی اس کے اندر سما سکے گا. اپنی ذات کے اعتبار سے واحد نہیں بلکہ احد، اور ساری کائنات سے ملا کے دیکھو تو سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج. میری بات ضائع نہ ہو، اگر دیکھو گے تو سب اس کے محتاج ہیں مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ اس کی احدیت ہے، یہ اس کی صمدیت ہے. تیسرا کمال یہ کہ وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے. چوتھا یہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی مادی رشتہ نہیں پایا جاتا، اور کسی کا کفو بھی نہیں، یعنی نہ اونچے رشتے والے نہ نیچے رشتے والے نہ برابر والے. اگر یہ 5 باتیں تمہاری سمجھ میں آ گئی تو تم نے توحید خدا کو سمجھا، اور اگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو توحید کا کلمہ پڑھا ہے، توحید کو سمجھے نہیں. توجہ کیا آپ نے؟ اس کی وحدانیت، اکیلے ہونے کو بھی پہچانو، اس کی بے نیازی کو پہچانو. وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. ان 5 باتوں کو پہچانو تو توحید سمجھ میں آئے. میں بلا وجہ لفظوں کو نہیں دہرا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے ایک سننے والے کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. اس پوری وضاحت کے 2 نتائج ہیں جنہیں آج عرض کرنا ہے، باقی باتیں آئندہ. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نے عہد کے ساتھ صمد نہ کہا ہوتا تو ایمان لانا مشکل ہو جاتا. جلدی آپ سماعت فرما لیں. اگر خدا نے عہد ہونے کے ساتھ اپنی صمدیت اور بے نیازی کا اعلان نہ کیا ہوتا تو کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا، صاحب ایمان بننا مشکل ہو جاتا. کہاں سے یہ حوصلہ آئے گا؟ آپ کہیں گے اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ نہ آپ سمجھیں گے، نہ میں سمجھوں گا، نہ سمجھا سکوں گا. اس لیے کہ بہت سی باتیں وہی سمجھتے ہیں جو اس منزل سے گزرتے ہیں. جس کے سر میں کبھی درد ہوا ہی نہیں، وہ کیا جانے کہ درد سر کیا ہے. مریض تڑپ رہا ہے، پوچھتے آپ کو تکلیف کیا ہے، وہ کیا بتائیں کہ تکلیف کیا ہے. کبھی آپ کے سر میں درد ہو تو معلوم ہو کہ تکلیف کیا ہے. تو جو کسی تکلیف کی منزل سے نہیں گزرتا وہ لفظوں سے تکلیف کو نہیں پہچانتا. اس لفظ پر غور کیے گا. جو کسی پریشانی کی منزل سے نہیں گزرتا وہ دوسرے کے بیان سے پریشانی کے معنی نہیں سمجھ سکتا ہے. ہم سب کے پروردگار کا کرم یہ ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. ہم سب پر مالک کا احسان یہ ہے کہ مومن گھرانے میں پیدا ہوئے. ہم جانتے ہی نہیں کہ عقیدہ توحید کیسے قائم کیا جاتا ہے. ہم جانتے ہی نہیں کہ خدا کیسے مانا جاتا ہے. اس لیے کہ جس دن آنکھ کھلی ان کو دیکھا جو خدا ماننے والے ہیں، جس دن زبان کھلی کہا اللہ ایک. توجہ کریں. لیکن آپ ان کے دل سے پوچھئے جو 350 خداؤں کے قائل ہیں اور ان کے درمیان پیغمبر کھڑے کہ قولوا لا الہ الا اللہ. توجہ کریں. کہو کوئی خدا نہیں سوائے ایک کے. جس غریب کے سامنے یہ کلمہ آیا وہ یہی سوچنے لگا کہ ملا کیا گیا کیا. انشاءاللہ کو بہت لطف آئے گا جو میں گزارش کروں. 1-2-4 منٹ خالی ذہنوں پر تھوڑا زور دے لیجیے. یعنی جس کے سامنے بھی پیغمبر نے اپنا اسلام پیش کیا، کیا مانی؟ لا الہ الا اللہ. کہو کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک کے. ایک ہے باقی نہیں ہے. تو جن کے پاس پتھروں کے خدا ہے کہا یہ بھی نہیں. جن کے پاس درختوں کے خدا ہے کہا یہ بھی نہیں. دریاؤں کے خدا یہ بھی نہیں. ستارے کا یہ بھی نہیں. چاند یہ بھی نہیں. سورج یہ بھی نہیں. ارے 360-65 جتنے بھی ہیں کوئی ایک نہیں. بچا کیا؟ کم مگر ایک ہے. ہر آدمی حساب لگا رہا ہے کہ ان کے مذہب میں آنے کے معنی ہے کہ 350 گئے. اگر وہ بیچارے اتنا ہی جانتے ہوتے کہ عظمت خدا کیا ہوتی ہے تو ان پتھروں کے سامنے سجدے کیوں کرتے؟
وہ تو نہیں جانتے ہیں کہ عظمت خدا کیا ہے، وہ تو جانتے ہیں کچھ خدا ہمارے پاس ایک خدا آپ لے کے آئے ہیں، لیکن آپ جو لے کے آئے وہ ایک ہے، ہمارے پاس جو 350 ہیں، ہم 360 چھوڑ دیں خالی ایک کے واسطے ہی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنا مشکل کام تھا اتنی بڑی اکثریت کو چھوڑ دینا۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے، اس کے معنی کو بھی غور کیجئے گا۔ ارے اقلیت اور اکثریت کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے اقلیت کے واسطے اکثریت سے کون جھگڑا مول لے گا، تو جو اقل و اکثر ہوتے ہیں وہ اکثریت کو نہیں چھوڑا جاتا اقلیت کے لیے، یہاں تو اقلیت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے 360 خدا، پیغمبر کہتے نہیں 160، تو مسئلہ اقلیت و اکثریت کا ہوتا۔ وہ کہتے 300 خدا، پیغمبر کہتے 50، تو اقلیت صحیح ہو تو وہ تو کہتے 350، یہ کہتے ایک پروردگار تیرے دین کی طرف کوئی آئے گا کیسے؟ توجہ کریں، اس دین کو کوئی مانے گا کیسے؟ ہر آدمی سوچا اتنے بہت سے گئے اور ملا تو خالی ایک ملا، اس ایک کی خاطر اکثریت کو کون چھوڑے گا؟ پروردگار نے کہا جو لفظ سمجھ کو سمجھ لے گا وہ چھوڑ دے گا۔ جو لفظ سمجھ کے معنی سمجھ لے گا وہ چھوڑ دے گا۔ پروردگار کیسے سمجھے گا، کیسے چھوڑے گا؟ کہ جب حساب لگائے گا 360 ادھر اور ایک ادھر، مگر دونوں کا فرق یہ ہے کہ وہ 360 ہے مگر سب محتاج، یہ ایک ہے مگر سب سے بے نیاز۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عقیدہ توحید یہ سمجھاتا ہے کہ جب محتاجوں میں اور بے نیاز میں ٹکراؤ ہو جائے تو محتاج چاہے جتنے ہو سب کو چھوڑو، بے نیاز اگر ایک دن مل جائے تو اسے لے لو۔ اے صلوات بولے محمد و آل محمد۔ وہ 360 ہیں مگر محتاج ہیں، یہ ایک ہے مگر بے نیاز ہے۔ جب بے نیاز اور محتاج میں ٹکراؤ ہو جائے تو محتاجوں کو ٹھکرا دو، بے نیاز کو مت چھوڑنا۔ تو مالک اتنا اور بتا دے کہ تو کس بات سے بے نیاز ہے، وہ کس بات کے محتاج ہیں، کہ ان کا نقشہ دیکھ لو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بنانے کے محتاج ہیں۔ میں اس سے زیادہ وقت آپ کو نہیں لوں گا، باقی آپ اہل نظارے خود پہچانیے گا، ادھر حق ادھر باطل، ادھر اکثریت ادھر وحدت، مگر فرق کیا ہے؟ یہ 360 بھی ہے، یہ سب بنانے کے محتاج ہیں۔ یعنی انہیں خدا بنا دو گے تو خدا بن جائیں گے، ورنہ پتھر کے پتھر ہی رہیں گے۔ مگر جو اسلام کا خدا ہے وہ کسی کے خدا بنانے کا محتاج نہیں ہے، وہ خدا ہے تو یہ پہلی منزل میں بنانے کے محتاج۔ اس کے بعد اگر بنا کے اپنے گھر میں رکھ لیا تو کوئی انہیں خدا مانے گا بھی نہیں، کسی بڑی جگہ پر لا کے رکھنے کے محتاج۔ نہیں غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر اپنے اپنے گھروں میں بنا کے رکھ لیا ہوتا انہیں کون خدا مانتا؟ وہی لا کے رکھو جو خدا کا گھر ہے۔ توجہ کریں، یعنی جو منزل حق ہے وہی لا کے رکھو تبھی تو خدا بنیں گے۔ تو بنانے کے محتاج اور خدا کے گھر میں لا کے رکھنے کے محتاج، اور یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے بنا دیا، انہوں نے لا کے رکھ دیا، جب بھی خدا نہ ہوئے ماننے کے محتاج ہیں۔ اب بندے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں تو خدا ہو جائیں، ورنہ پتھر یہاں پڑا تھا وہاں رکھ دیا گیا۔ توجہ کی آپ نے؟ تو حق کا باطل کا ٹکراؤ کہاں ہے؟ باطل 350، حق ایک، مگر وہ بنانے کا محتاج ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ کہیں رکھنے کا محتاج ہے، یہ بٹھانے کے محتاج نہیں ہے۔ وہ ماننے کا محتاج ہے، یہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہے۔ جب ایسا ٹکراؤ ہو جائے تو کثرت کو چھوڑ کے وحدت پر ایمان لے آنا۔ اب آپ سمجھے کہ اسلام کے سارے عقائد کی بنیاد توحید ہے۔
توحید ہی یہ سمجھاتی ہے کہ اگر ایک طرف بہت سے محتاج ہو اور ایک طرف ایک ہو مگر بے نیاز ہو تو محتاجوں کو ٹھکرا دینا، بے نیاز کے قدموں میں آ جانا۔ جب کسی سے پوچھا گیا کہ امت اسلامیہ میں علی کی جگہ کہاں ہے، تاریخ کا مشہور و معروف فقرہ ہے، برابر آپ سنتے رہتے ہیں مگر میرے لفظوں پر غور کیجیے گا۔ جب پوچھا گیا بتائیے امت اسلامیہ میں علی کی جگہ کہاں ہے، تو جواب کے الفاظ کیا ہیں؟ استغناءہ عن الکل واحتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ افضل من الکل، علی کا سب سے بے نیاز ہونا اور ساری امت کا علی کا محتاج ہونا یہ دلیل ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب تو اندازہ ہو گیا کہ سب علی کے محتاج، علی سب سے بے نیاز۔ توحید کہتی ہے جب محتاج و بے نیاز میں ٹکراؤ ہو جائے، الصلوات علی محمد۔ کسی مرحلے پر کسی منزل پر ظاہر خدا خدائے بے نیاز ہے، وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، کوئی بندہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا مگر وہ چاہے تو سب سے بے نیاز بنا سکتا ہے۔ توجہ کرے، بندے اور خدا میں یہی فرق ہوگا کہ خدا ہر بندے سے بے نیاز ہے مگر بندہ خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن اگر خدا سے وابستہ ہو جائے تو خدا ساری کائنات سے اسے بے نیاز بنا دے گا۔ سب اس کے محتاج ہوں گے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہی وجہ کہ سب کو اس کی جوہری پر آتے دیکھو گے، پہلے دن آئے، 2 دن کے بعد آئے، 10 دن کے بعد آئے، 25 سال کے بعد آئے، مگر اس کی چوکھٹ پر سب آئیں گے، اسے کسی کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے نہ دیکھو گے۔ اور بات آ گئی ہے تو ایک جملہ گزاری کیوں، ارے زمین والوں کا کیا ذکر ہے، اس کے دروازے پر تو روٹیاں لینے کے لیے ادھر والے چلے آتے ہیں۔ الصلوات علی محمد علی۔ یہ ہے توحید پروردگار۔ اگر انسان توحید الہی کو سمجھ لیتا تو امت کے سارے مسائل حل ہو جاتے۔ اگر مسائل الجھ گئے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ بھی مسلمان نے اپنے عقیدے توحید کو نہیں پہچانا۔ اور یہاں تک آنے کے بعد ایک جملہ جس سے پہلے کسی مناسبت سے میں گزارش کر چکا ہوں، لیکن چونکہ مربوط موضوع سے ہے اسے پھر اس لفظ کو دہرانا چاہتا ہوں۔ شاید جو حضرات رہے ہوں گے ان کے ذہن میں یہ جملہ محفوظ ہے، روایت تو بار بار دہرائی جاتی ہے، اور کل بھی میں نے ایصال ثواب کے ذہن میں اشارہ کیا تھا۔ سرکار دو عالم کے ارشاد گرامی ہے جو سارے عالم اسلام میں پایا جاتا ہے، یہ کسی فرقے کی حدیث نہیں ہے، ہر جگہ یہ ذکر سرکار دو عالم کی زبان سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ، اس سورہ قل هو اللہ کو یہ خصوصیت بخشی ہے، یہ امتیاز دیا ہے کہ سورہ قل هو اللہ اگر ایک مرتبہ پڑھا جائے تو 1/3 قرآن کے برابر، اگر 2 مرتبہ پڑھا جائے تو 2/3 قرآن کے برابر، اگر 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو گویا سارے قرآن کی تلاوت ہو گئی۔ تفصیلات آپ کے ذہن میں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے قرآن بند کر کے خالی قل هو اللہ پر گزارا شروع کر دیں۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور اتنا موقع نہیں ہے کہ آپ سارے قرآن کو پڑھیں تو 3 دفعہ قل هو اللہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ اسی لیے روایات میں پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سوتے وقت 3 مرتبہ فقط سورہ قل هو اللہ پڑھ کے سو جائے تو پروردگار اس کو اس آدمی کا ثواب دے گا جو سارا قرآن پڑھ کے سویا ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب تک اخبار نہیں پڑھتے ان کو نیند نہیں آتی،
بہت سے لوگ جب تک ناول افسانہ نہیں پڑھتے ان کو نیند نہیں آتی ہے. آپ مسلمان مومن ہیں، یہ طے کر لیے تو قل ہو اللہ نہ پڑھیں گے نیند نہیں آئے گی. کون سا بڑا کام ہے 3 قل ہو اللہ پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا کام. اگر پروردگار عالم ساری رات کی نیند آپ کی اس انسان کی نیند قرار دے دے جو سارا قرآن پڑھ کے سویا ہو، تو اس سے زیادہ اور بندے کو کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ انسان کو اور کیا چاہیے؟ اور ظاہر ہے کہ رات کا وقت ہے اور بہت سے لوگ ابھی شاید پرانے اوہام میں مبتلا ہوں. اسے میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہرحال اگر 3 قل ہو اللہ پڑھ کے سو گئے تو پروردگار نے کہا اتنا ثواب دوں گا کہ جیسے سارا قرآن پڑھ کے سویا ہو. اور اگر سو ہی گئے تو کوئی آپ کے لیے قرآن پڑھے نہ پڑھے، سارا قرآن پڑھ کے تو آپ خود ہی سوئے ہیں. اور جب آپ پڑھ کے سوئے ہیں تو پروردگار دوسروں کے دل میں بھی ڈال دے گا، پڑھیں گے آپ کے لیے. آپ اللہ کے ہو جائیں، باقی سب آپ کے ہو جائیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا 1 قل ہو اللہ وہ 1/3 قرآن، 2 قل ہو اللہ 2/3 قرآن، 3 قل ہو اللہ پورا قرآن. یعنی کل قرآن کو اگر حاصل کرنا ہے تو قل ہو اللہ کو 3 دفعہ دہرانا ہوگا. جب تک 3 دفعہ نہ پڑھیں گے آپ کو کل قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. تو کل قرآن کو اگر لینا ہے، الفاظ پر توجہ ہے، اگر کل قرآن کو لینا ہے تو قل ہو اللہ کو 3 دفعہ دہرانا ہوگا. اور کل قرآن وہی ہے جس میں کل اسلام ہے. سارا اسلام کسی گھر میں تو بڑا نہیں ہے، اسی قرآن ہی میں تو اسلام ہے. یعنی اسلام قرآن جو بھی لینا ہے قل ہو اللہ کو 3 دفعہ دہرانا ہوگا. اور قل ہو اللہ میں کیا ہے؟ قل ہو اللہ میں کیا ہے کہ جب محتاج و بے نیاز میں ٹکراؤ ہو جائے تو محتاج کو چھوڑنا ہے، بے نیاز کو اپنانا ہے. یہ بات اگر 1 دفعہ سمجھے تو 1/3 مذہب سمجھے. اگر 2 مرتبہ سمجھے تو 2/3 مذہب سمجھ میں آیا. اور اگر 3 دفعہ سمجھ لیا تو سارا مذہب سمجھ میں آ گیا. ایک صلوات بولے محمد و آل محمد. تو اسلام نے جس وحدانیت، جس یکتائی کا سبق دیا ہے، اپنے خالق و مالک کو پہچانو. وہ احد ہے، وہ صمد ہے، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر. یہ موضوع باقی رہ گیا، انشاءاللہ آئندہ اس کے تفصیلات کے بارے میں عرض کیا جائے گا. آج اسی منزل پر اپنے بیان کو روک دینا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، یہی وہ اسلام کا پیغام تھا، یہی وہ اسلام کا سبق تھا جس کو دنیا کو پڑھانے کے لیے فرزند رسول الثقلین اٹھے تھے. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر دین پیغمبر میں استحکام نہیں پیدا ہوتا جب تک میرا گلا نہ کٹ جائے تو آؤ تلوارو، یہ گلا حاضر ہے. آؤ تلوارو، میں جان قربان کر دوں گا مگر اپنے نانا کے دین کو تباہ و برباد نہ ہونے دوں گا. یہی عزم تھا فرزند رسول الثقلین کا، جسے لے کے حسین ابن علی اٹھے، مگر کس اہتمام کے ساتھ اٹھے. بس خاتمہ کلام میں 5 منٹ اور انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے. اب تو دن آ ہی گئے ہیں ذکر مصائب کے. یوں تو سال بھر ذکر فرزند رسول الثقلین ہوتا رہتا ہے، مگر بالخصوص یہ رات محرم کا چاند نکلنے کے بعد. یوں تو ہر معصوم کی تاریخ تقریباً ایسی ہی ملتی ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ راوی ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کے بارے میں یہ کہتا ہے یہ چاند محرم کا نمودار ہوتا تھا تو لم یرا ضاحکا، اس کے بعد کسی نے امام رضا کو مسکراتے نہیں دیکھا.
کسی نے امام رضا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ محرم کا چاند نمودار ہونے کے بعد دن رات صبح و شام ہر لمحہ ہر ساعت ہر لحظہ ہر آن امام پر رنج و غم کے آثار طاری ہیں، یہاں تک کہ اگر کبھی کوئی چاہنے والا آ کے بیٹھ گیا، فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کون زمانہ ہے؟ تمہیں یہ اندازہ ہے کہ یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ اور یہ کہہ کے فرمایا یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء، اے ریان ابن شبیب اگر تمہیں کسی بات پر رونا آئے تو دنیا کی مصیبتوں پر نہ رونا، میرے جد حسین پر رونا۔ اگر کسی بات پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین ابن علی پر رونا۔ نہ سن سکو گے ارباب عزا، کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کے حسین پر رویا جائے؟ فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس لیے کہ میرے جد کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے گوشت بند قربانی کو ذبح کیا جاتا۔ اے ارباب عزا، جی چاہتا ہاتھ جوڑ کے گزارش کرو، اے میرے رضائے غریب، آپ نے مصیبت و حسین کو یاد دلانے کے لیے فرمایا کہ میرا جد ویسے ذبح کیا گیا جیسے قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، مگر گوشت بند قربانی کو تو پانی پلایا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، دین الہی کی بقا، پیغام توحید کے اعلان کے لیے فرزند رسول اٹھ رہے ہیں۔ وہ دن بھی آیا، وہ تاریخ بھی آئی جب نبی کے لال کو دربار حکومت میں بلایا گیا۔ آئے فرزند رسول، جب گھر سے چلنے لگے بہن کو اطلاع کی کہ مجھے دربار میں بلایا گیا ہے۔ کہا بھیا مگر رات کے وقت کیوں بلایا گیا؟ رات کے وقت تو کوئی دربار آراستہ نہیں ہوتا۔ فرمایا ایسا لگتا ہے کہ ان کے حاکم نے انتقال کیا ہے، اور مجھے جس مقصد کے لیے بلایا گیا میں اسے بھی جانتا ہوں، میرے سامنے جو تقاضا رکھا جائے گا اسے بھی پہچانتا ہوں، اور بہن تمہیں تو معلوم ہے کہ میں ایسے کسی تقاضے کو قبول نہیں کر سکتا۔ بھیا تو اگر آپ ایسے وقت میں دربار میں جا رہے ہیں تو کیا زینب آپ کو اکیلے جانے دے گی؟ بس چند جملے انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے، بہت روئے گے۔ بھیا کیا زینب آپ کو اکیلے جانے دے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بار مڑ کے دیکھا، بھیا عباس بے چالیت پر آقا دربار میں جا رہے ہیں، جاؤ بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لے کے جاؤ۔ عباس علمدار نے 30 بنی ہاشم کے شیروں کو ساتھ لیا، مولا کو اپنے حلقے میں لیا، لے کے چلے ولید کے دربار کی طرف۔ جب دربار کے قریب پہنچے تو فرزند رسول نے فرمایا تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ، میں دربار میں جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بنی ہاشم کے جوان جائیں، میں اکیلا جا کے گفتگو کروں گا، مگر اس کا خیال رکھنا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو کسی بات کا انتظار نہ کرنا، تم دربار میں آ جانا۔ آئے امام تشریف فرما ہوئے، حاکم کے مرنے کی خبر سنائی گئی، اسلامی قوانین کی بنیاد پر امام حسین نے آیہ کریمہ انا للہ کی تلاوت کی۔ اس کے بعد امام حسین کے سامنے مطالبہ بیعت رکھا گیا۔ امام نے سمجھایا ایسے مسائل رات کے اندھیرے میں طے نہیں ہوتے، اگر اس مسئلے کو طے کرنے کا ارادہ ہے تو کل دن میں بلانا، میں بھی آؤں گا، مسلمان بھی جمع ہوں گے، اس کے بعد دیکھو کہ کون اس قابل ہے جس کی بیعت کی جائے اور کون اس لائق ہے جو بیعت کرے گا، یہ مسئلہ کل طے ہوگا۔ کہ نہیں مگر طے ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر طے ہونا ہے تو میں فیصلہ اپنا سنائے دیتا ہوں، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا انسان یزید جیسے نااہل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہہ کے امام حسین اٹھے، جیسے دربار سے چلنے کا ارادہ کیا، مروان نے آواز دی ولید اگر آج حسین تیرے ہاتھوں سے نکل گئے تو جب تک مدینے میں خون کی ندیاں نہ بہہ جائیں اب حسین تیرے قبضے میں نہ آئیں گے، بہترین موقع ہے، اکیلے آئے ہیں، لہذا یا بیعت کریں یا گلا کاٹ دیا جائے۔ جیسے مروان نے یہ لفظ کہا ایک پتہ فرزند رسول کو جلال آ گیا۔ فرمایا تحدثنی بالقتل یا ابن الزرقاء، او زن نیلگو چشم کے بچے، تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، مجھے قتل سے ڈراتا ہے، کون مجھے قتل کرے گا؟ تو کہ ولید؟ بچے سے حسین کی آواز بلند ہوئی، ایک پتہ دارالامارہ کا دروازہ کھلا، آگے آگے قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس
آقا کس نے کیا کہہ دیا؟ آپ کی آواز کیوں بلند ہو گئی؟ حسین نے قبضے شمشیر پر ہاتھ رکھ دیا، بھیا یہ جنگ کا وقت نہیں ہے۔ بس رونے والوں مجلس تمام ہو رہی ہے، ہاشمی جوانوں نے حلقے میں لیا، حسین پلٹ کے بیت الشرف میں آئے، بہن بھائی کا انتظار کریے، بھیا خیر تو ہے؟ کہا بہن اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا، اب مجھے وطن چھوڑنا ہوگا، تم سفر کی تیاری کرو۔ کبھی ماں کی قبر پر آئے، کبھی نانا کی قبر پر گئے، کبھی بھائی کی قبر پر گئے، جب پلٹ کے گھر آئے یہ آخری فقرہ، اور اتنی دیر میں یہ خبر ہاشمی گھرانے میں یہ خبر گونجی کہ نبی کا نواسا وطن چھوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ام المومنین جناب ام سلمہ اٹھی اور دھیرے دھیرے آئیں، میرا لال کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے؟ امام حسین سامنے آئے، نانی آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کہا بیٹا سنا تم وطن چھوڑ کے جا رہے ہو، تم وطن چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا نانی تمہیں وطن چھوڑ کے جا رہا ہو۔ کہا بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا نانی فی الحال تو عراق جا رہا ہوں۔ جیسے عراق کا نام سنا، بیٹا تمہارے نانا نے عراق کے بارے میں کچھ مجھے بتایا ہے، تمہارے نانا نے مجھے عراق کے بارے میں کچھ بتایا ہے۔ بیٹا تم نے عراق کا ارادہ کر لیا؟ کہا نانی اما جو بتایا ہے وہی ہوگا، جو نانا نے بتایا ہے وہی ہوگا۔ ارے بیٹا ایسی جگہ کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں نانا کی قبر پر گیا تھا، قبر ادھر سے لپٹ کے رو رہا تھا، آواز آئی میرے حسین کربلا جاؤ، قربانی دو تاکہ میرا دین بچ جائے۔ اور یہ نانی اگر دیکھنا چاہتی ہے کہ کہاں میں مارا جاؤں گا تو آپ کو جگہ دکھا دوں۔ روایت کا فقرہ حسین نے اشارہ کیا، زمین پر سونے لگی، زمین کربلا بلند ہوئی۔ کہا نانی یہ وہ سرزمین ہے جہاں آپ کا حسین مارا جائے گا۔ کہا بیٹا مگر مجھے معلوم کیسے ہوگا؟ حسین نے ہاتھ بڑھایا، ایک مٹھی خاک اٹھائی، کہا اس خاک کو وہیں رکھیے جہاں نانا کی دی ہوئی مٹی۔ بس رونے والوں مجلس تمام ہو گئی۔ اے نانی اماں جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھیے آپ کا حسین زندہ ہے، اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھیے گا کہ اب آپ کو حسین دنیا میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کہ حسین مدینے سے رخصت ہو گئے۔ جب کبھی ام سلمہ کا دل گھبرایا، آگے شیشے کو دیکھا، شیشے میں خاک کو دیکھا، کہ مالک تیرا شکر ہے میرا حسین سلامت ہے۔ وہ گزرتا رہا، جب دل بے قرار ہوا شیشے کو دیکھا، دل سنبھل گیا، یہاں تک کہ عاشور محرم کا دن آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، جناب ام سلمہ بستر پر ہیں، ایک بطاخات میں دیکھا کہ پیغمبر آئے ہیں، گریبان پھٹا ہوا، آستینیں الٹے ہوئے، سر پر خاک پڑی ہوئی۔ اے خدا کی حبیبی آپ کا کیا عالم ہے؟ کہ ام سلمہ سو رہی ہو، ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا گھر اجڑ گیا، میرا حسین مارا گیا۔ اب جو گھبرا کے اٹھی اور دیکھا کہ خون تازہ جوش مار رہا ہے۔ سن لو آخری فقرہ، زبان پر فقرہ ہے، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ بڑی ہاشم کی عورتیں جمع ہو گئی، بی بی یہ نہ کہیے ہمارا حسین سفر میں ہے، واہ حسینہ کہہ کے نہ روئیے، حسین سفر میں۔ کہ مجھے نہ سمجھاؤ اب کہاں میرا حسین؟ میں نے رسول اللہ کو سر برہنا ماتم کرتے ہوئے، اے ام سلمہ میرا گھر اجڑ گیا، میرا ورلڈ اسلامک نیٹ ورک پیش کرتا ہے دنیا کے مشہور علماء کرام کی نایاب تقریریں۔ دبئی سے علامہ ذیشان حیدر جوادی، انڈیا سے فیروز حیدر عابدی، کینیڈا سے سید ذکی باقری، انڈیا سے احمد علی عابدی، انڈیا سے احسان حیدر جوادی، امریکہ سے حسنین رجب علی، ایسٹ افریقہ سے مرتضی علی دینا،
کینیڈا سے سید محمد رضوی۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک نے 60 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں۔ ان کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، علامہ سید محمد حسین طباطبائی کی اسلامک ٹیچنگ، سید اختر رضوی کی جسٹس آف گاڈ، ان کی پیش کردہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم، علی مرزا کی ترجمہ کی ہوئی گریٹ مسلم سائنٹسٹ سید اختر رضوی کی پروفیسز اباؤٹ ہولی پروفیٹ، عبد الحادی صالح کی لکھی ہوئی لیٹ اس انڈرسٹینڈ ایچ ادر۔ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمیں لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ٹونگری، ممبئی 9، انڈیا۔ ٹیلی فون 377-3648 370-0308، فیکس 374-5144۔ World Islamic Network has lecture of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haidar Jawadi from UAE, Professor Feroz Haidar from India, Sayyid Zaki Bakri from Canada, Ahmad Ali Abdi from India, Ehsan Haidar Jawadi from India, Brother Hasnain Rajab Ali from USA, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, and Sayyid Muhammad Rizvi from Canada. World Islamic Network has published more than 60 titles on various subjects, such as Meaning of Islam, presented by WIN, Islamic Teaching by Allama Muhammad Tabatabai, Justice of God by Sayyid Akhtar Rizvi, Prophet Muhammad, peace be upon him, presented by WIN, Great Muslim Scientist by Ali Mirza, Prophecies about Holy Prophet by Sayyid Akhtar Rizvi, Let Us Understand Each Other by Abdul Hadi Saleh. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alayhi Salam Street, Tongri, Mumbai 400009, India. Telephone 377-3648 370-0308, fax 374-5144. پیغمبر آپ یہ کہہ دیں کہ میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف مسلسل یہ پیغام الہی آتا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے اور عبادت پروردگار میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائے۔ 1421 ہجری کے آغاز کے ساتھ کل جو سلسلہ کلام توحید فی الاسلام کے عنوان سے شروع کیا گیا ہے، آج اس کے دوسرے مرحلے پر مفہوم توحید کی مزید وضاحت مقصود ہے۔ کل یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اسلام کے جملہ بنیادی عقائد کی بنیاد ہے توحید پروردگار۔ اگر کوئی انسان توحید الہی کو نہیں سمجھتا تو واقعاً مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے، اگرچہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے احکام وہی ہوں گے جو ایک عام مسلمان کے احکام ہوتے ہیں۔ اسی لیے ساری دنیا کے صاحبان فکر کی تمام تر فکر اور کوشش یہ ہے کہ مفہوم توحید کو مسلمانوں کے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ ہم جس وحدانیت کے قائل ہیں پروردگار کے بارے میں،
اس وحدانیت کا واقعی تصور کیا ہے اور خدا کے ایک ہونے کے واقعی معنی کیا ہیں، اس مسئلے کی وضاحت کے لیے 3 باتیں قابل توجہ ہیں، انہیں آپ سماعت فرمائیں۔ مسئلہ اگرچہ دقیق ہے اور شاید عام دلچسپی کے ماحول سے الگ بھی ہو، مگر چونکہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے لہذا اس پر ہر انسان کو اپنی ذہنی طاقت کو صرف کرنا ہوگا اور اپنے صحیح عقیدے کو پہچاننا ہوگا۔ ہم دنیا میں جسے بھی ایک کہتے ہیں، مخلوقات کی دنیا میں کوئی ایک بھی تو ایسا نہیں ہے جو ایک کہے جانے کے قابل ہو۔ یہ انسان جو اشرف مخلوقات کہا جاتا ہے، یہ انسان جب دنیا میں آیا تو مالک نے اعلان کیا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو بنایا ہی ہے 2 ملے جلے مادوں سے، جو 2 سے مل کے بنایا گیا ہے وہ ایک کیا ہوگا؟ اس میں اکائی کہاں سے پیدا ہو جائے گی جس کو بنانے والے نے خود ہی بنایا ہے تو 2 سے ملا کے بنایا ہے۔ تو ہماری پہلی کمزوری یہ ہے کہ ہم اگر ایک کہے بھی جائیں تو واقعاً ایک نہیں ہے۔ جس مادے سے انسان کو بنایا گیا ہے وہ مادہ خود ہی مخلوق ہے اور مشترک ہے۔ اور یہ بات تنہا انسانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جتنی مخلوقات پائی جاتی ہے ساری مخلوقات کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مخلوقات میں دور دور کہیں اکائی کا تصور نہیں پایا جاتا۔ بار بار قرآن مجید نے اس بات پر زور دیا کہ ہم نے ہر شے کو زوج بنایا ہے، ہر شے کا جوڑا بنایا ہے، ہم نے کسی چیز کو اکیلا بنایا ہی نہیں۔ باہر کی دنیا میں دیکھیں گے تو وہاں بھی ایک کا جوڑا دوسرے کو بنایا ہے، اور اندر کی دنیا میں دیکھیں گے تو اندر بھی ہر ایک کی تخلیق میں مختلف عناصر ہیں جن کے مجموعے کا نام یہ مخلوق ہے جو ہمارے سامنے ہے، چاہے پتھر کی شکل میں ہو، چاہے درخت کی شکل میں ہو، چاہے حیوان کی شکل میں ہو، چاہے انسان کی صورت میں ہو، یا انسانوں سے ماورا وہ جنات ہوں یا ملائکہ ہوں، ساری مخلوقات وہ ہے کہ جس کی تخلیق میں دوئی پائی جاتی ہے، اکائی نہیں پائی جاتی۔ اور اگر آپ مزید گہرائی میں چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اگر کوئی چیز آپ کو ایسی مل جائے جس کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی ترکیب نہیں ہے، اسے مرکب نہیں کیا گیا ہے، اسے ملا کے نہیں بنایا گیا، اس میں 2 چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، تو جیسے ہی وہ چیز عالم وجود میں آئی خود ہی مرکب ہو گئی۔ توجہ کریں، ہم آپ جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں انسان موجود کہا جاتا ہے، ورنہ اگر معدوم ہوتے تو کہیں اور پڑے ہوتے، یہاں نظر بھی نہ آتے۔ تو ہم کو اگر انسان موجود کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انسانیت بالکل ایک اکیلی ہوتی جب بھی ہماری انسانیت کے ساتھ یہ وجود شامل ہو گیا ہے تو ہم دنیا میں آئے ہیں، ورنہ اگر ہماری انسانیت کے ساتھ یہ وجود شامل نہ ہوتا تو ہمارا کہیں دور دور پتہ بھی نہ ہوتا، کس عدم کے عالم میں ہوتے کون جانتا۔ لم یکن شیئا مذکورا، خود پروردگار نے کہا یہ انسان جو یہاں آ گیا ہے آج قابل ذکر ہو گیا ہے، ورنہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شخصیت کے ساتھ، ہماری ہستی کے ساتھ، یا فلسفے کے زبان میں ہماری ماہیت کے ساتھ ایک وجود شامل ہو گیا ہے تو ہم قابل ذکر ہو گئے ہیں۔ تو ہم اکیلے کیسے پائے جائیں گے؟ انسانیت بھی ہوگی، وجود بھی ہوگا، وجود بھی ہوگا، انسانیت بھی ہوگی۔ نہ ہم اکیلے انسان ہیں بلا وجود، نہ اکیلے وجود ہے بلا انسانیت۔ تو اگر ہماری انسانیت کوئی اکیلی چیز ہوگی، جب بھی ظاہر ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے تو ہماری انسانیت کے ساتھ ایک وجود شامل ہو گیا ہے جس کی بنا پر ہم آپ کے سامنے آ گئے اور قابل ذکر ہو گئے۔ اب بھی ہم اکیلے نہ رہ گئے، یہ تو ہماری ہستی ہے، یہ ہمارا وجود ہے کہ جہاں ہماری انسانیت کے ساتھ ایک وجود شامل ہوا ہے جو ہم یہاں موجود دکھائی دے رہے ہیں، ورنہ کہیں دور دور ہمارا پتہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد جب ہم نے صفات کی دنیا میں قدم رکھا، جو ہم نے کمالات کی دنیا میں قدم رکھا، پھر دوبارہ مرکب ہو گئے۔ مسئلہ دقیق ہے مگر میں سادہ زبان میں گزارش کروں گا، انشاءاللہ میرے تمام سننے والے بچے نوجوان
اور جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے سب میری بات کو محسوس کر لیں گے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اب ہمارے صفات کی دنیا شروع ہوئی یا ہمارے کمالات کی دنیا شروع ہوئی۔ جب آئے تو ہر کمال سے، ہر صفت سے بالکل خالی آئے تھے۔ ناتوانی ایسی کہ نہ اٹھنے کے لائق نہ بیٹھنے کے لائق، جہالت ایسی کہ لا تعلمون شیئا کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے ماں کے پیٹ سے نکال کے تمہیں دنیا کے حوالے کر دیا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، سند یافتہ جاہل، اور سند بھی نہ کسی کالج کے نہ کسی یونیورسٹی کی، جو بنانے والا ہے اسی نے سند دے کے بھیجا ہے، تم جاہل تھے۔ ناتوانی سب نے دیکھ لی، جہالت سب نے دیکھ لی، نہ کریم کہے جانے کے قابل، نہ سخی کہے جانے کے لائق، نہ بہادر کہے جانے کے لائق، نہ عالم کہے جانے کے لائق، کوئی ایک صفت بھی تو ہمارے ساتھ نہیں تھی سوائے اس کے کہ کریم نے وجود ملا دیا تو موجود کہے گئے۔ اگر وجود دے کے نہ بھیجا ہوتا تو موجود کہے جانے کے لائق بھی نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ جتنی صفتیں ہیں سب سے بالکل خالی آ گئے، خالی ہاتھ بھیج دیے گئے، اور اسی لیے آئے بھی تو خالی ہاتھ بھی آئے۔ یعنی مال دنیا چھوڑیے، کون لے کے آتا ہے کون لے کے جاتا ہے، نہ کوئی لے کے آیا ہے نہ کوئی لے کے جانے والا ہے، کمالات کے اعتبار سے بھی خالی ہاتھ چلے آئے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد توجہ کریں، 2-4 دن غذا استعمال کی، طاقت ساتھ آ گئی۔ میری بات پر توجہ دے گی، یہ آپ ہی کی زندگی کا نقشہ ہے، یہ ہماری حیات کی داستان ہے، یہ کوئی پرانا قصہ نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ بالکل ناتواں کمزور سے اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں تھے۔ حد یہ کہ ماں اگر اپنے سر چشمہ حیات سے ملا نہ دے تو دودھ پینے کے لائق بھی نہیں تھے۔ غور کیا آپ نے؟ لیکن اب جو دنیا میں آئے، 4 دن جو شیر مادر استعمال کیا، ناتوانی گئی، توانائی آ گئی۔ ماں نے گود میں بٹھا کے کہا بیٹا کہو اللہ 1 پنجتن 5 امام 12، جو تعلیم بھی دے دی، جہالت گئی، علم آ گیا۔ ماں نے جیب میں 4 پیسے رکھ دیے، فقر فاقہ گیا، تونگری آ گئی۔ کہا بیٹا جیب میں رکھ نہ لینا، اگر فقیر دروازے پا جائے تو دے دینا، بچے نے اٹھا کے دے دیا، کرم شامل ہو گیا۔ کہا دیکھو اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے تو ذلت برداشت نہ کرنا، حملہ کرنے والے کے جواب دینا، شجاعت صاحب لگ گئی۔ اب یہ تو پوری زندگی کا سفر یوں ہی طے ہوتا رہے گا، خالی ہاتھ آئے تھے مگر خالی ہاتھ رہیں گے نہیں، زندگی میں کمالات یوں ہی شامل ہوتے رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری زندگی کا ایک حادثہ یہ بھی ہے، جو ساتھ آنا جانتا ہے وہ ساتھ چھوڑنا بھی جانتا ہے۔ یہ میں بالکل ایک الگ سے بات کر رہا ہوں، اس پر بھی غور کیجیے گا۔ جو ساتھ آنا جانتے ہیں وہ ساتھ چھوڑنا بھی جانتے ہیں۔ طاقت ساتھ آ گئی، 4 دن بیمار ہو گئے، پھر ویسے ہی ہو گئے، کوئی اٹھائے تو اٹھے، کوئی بٹھائے تو بیٹھے، اس لیے کہ ظاہر طاقت اپنی تو تھی نہیں، غذا کے ذریعے آئی تھی، بیماری کے ذریعے چلی گئی۔ شریفوں کی محفل میں رہے، انہوں نے کرم سکھا دیا، کریم ہو گئے۔ کنجوسوں کی محفل میں چلے گئے، سارا کرم رخصت ہو گیا۔ عالموں کے درمیان بیٹھے، علم شامل ہو گیا۔ کچھ دنوں عالموں کی بستی سے الگ رہے، سب بھول گئے، پلٹ کے پھر وہی جہل آ گیا۔ توجہ کریں، یعنی جو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں انہیں دوام نہیں ہوتا۔ اس نقطے پر غور کریں، جو کمالات ساتھ آ جاتے ہیں وہ دائمی نہیں ہوتے ہیں، وہ آنا بھی جانتے ہیں اور چلا جانا بھی جانتے ہیں۔ حد یہ زندگی جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اگر یہ زندگی ہماری اپنی ہوتی تو سن 50 میں کیوں پیدا ہوتے؟ سن کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہوتے، مگر سن 50 میں مالک نے پیدا کر دیا، سن 50 میں زندگی مل گئی، 60 میں پیدا کیا، 60 میں زندگی مل گئی۔ پہلے پیدا کر دیا ہوتا پہلے زندگی مل جاتی، مگر چونکہ زندگی ہم کو مل گئی ہے، اسی لیے آپ جانتے ہیں جو ساتھ آنا جانتا ہے وہ ساتھ چھوڑنا بھی جانتا ہے۔ آج زندگی ساتھ لگ گئی، ہم زندہ رہ گئے، 50 سال کے بعد ساتھ چھوڑ دیا، پھر پلٹ کے ویسے ہی مردہ ہو گئے۔ غور کیا آپ نے؟ تو ایک تو ہماری ابتدا تھی کہ ہم مرکب سے 2 مادوں سے مل کے بنائے گئے۔ اگر مادے 2 نہ ہوتے، جب بھی ایک انسانیت تھی اور ایک وجود تھا، پھر مرکب ہو گئے۔ جب کمالات کی دنیا میں آئے تو دھیرے دھیرے کمالات ساتھ آنے لگے۔
ایک مجمع لگ گیا کمالات کا، مگر ہم اور ہیں، کمال اور ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہم کچھ اور ہے، کمال کچھ اور ہے۔ یہ کمال تو ہمارے ساتھ آ گیا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 2 کمالات ہیں، ایک کے پاس 10 ہیں، ایک کے پاس 100 ہیں، ایک کے پاس 1000 ہیں، مگر جتنے بھی ہیں سب آئے ہیں۔ اور اگر میں لفظ کو آپ یاد رکھیں تو میں ایک لفظ گزارش کروں، یہ کمالات 100 آ تو گئے، میرے پاس 100 کمالات، آپ کے پاس 1000 کمالات، آپ مجھ سے اونچے کہے جاتے ہیں، آپ مجھ سے بڑے کہے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے پاس 100 کمالات ہیں، آپ کے پاس 1000 کمالات ہیں۔ لیکن اگر آپ ذرا گہرائی میں چلے جائیے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرے پاس کمالات کم ہیں، مگر میری گردن پہ احسان بھی کم ہے۔ اس لیے کہ کمال ہمارا تو تھا نہیں، کسی کے ذریعے ملا ہے، تو ہم پر 100 آدمیوں کا احسان ہے، آپ پر 1000 آدمیوں کا احسان ہے، یا ایک ہی آدمی کے ہم پر 100 احسانات ہیں، آپ پر اسی آدمی کے 1000 احسانات ہیں۔ جو اپنا نہیں ہے تو کسی کا دیا ہوا تو ہوگا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں شرافت آزمائی جاتی ہے۔ جو غیروں کی بھیک لے کے اپنا سمجھ لیتے ہیں وہ مغرور ہو جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، کبھی دعویٰ رسالت، کبھی دعویٰ خدائی۔ لیکن جو اپنی اوقات کو جانتے ہیں کسی اور کا دیا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں عقلیں تو کس بات پر رکھ لیں گے، غرور کس بات کا پیدا ہوگا۔ جتنا احساس کمال بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی سجدوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم غریبوں کے پاس، ہم فقیروں کے پاس جتنا جو کچھ ہمارے پاس ہے، چاہے وہ کھانے کی 2 روٹیاں ہوں، چاہے پہننے کے 2 کپڑے ہوں، یا تھوڑا سا علم ہو، یا تھوڑا سا کمال ہو، جتنا ہمارے پاس ہے، جتنا ہمیں دیا گیا ہے، اس کے شکریہ کے لیے 34 سجدے ہی بہت ہیں۔ میں نے ایک لفظ کا معنی گھر جا کے سوچیے گا، جتنا ہمارے پاس ہے، ہماری آپ کی اوقات ہی کیا ہے، اتنے کے شکریہ کے واسطے 34 سجدے بھی 24 گھنٹے میں کر لیے جائیں تو غنیمت ہے کہ چلیے دینے والے کا شکریہ ادا ہو گیا۔ مگر جس کے پاس زمین سے لے کے آسمان تک کی طاقتیں ہو، جس کے پاس دنیا سے لے کے جنت تک کے اقتدار ہو، وہ 34 سجدے کر کے کیسے سو جائے گا؟ وہ ہماری طرح کا احسان فراموش نہیں ہے، اس کا حق ہے کہ رات بھر مصلی پہ کھڑا رہے، اس کا فرض ہے کہ 1000 تکبیروں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اکثر بیچارے نافہم لوگ کہا کرتے ہیں چلیے ہم لوگ نماز پڑھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، حضور کیوں پڑھتے تھے؟ حضور کو کون سی جنت کی پریشانی تھی؟ ہم چلیے نمازیں پڑھتے، سجدے کرتے، روزے رکھتے ہیں، ہمیں کرنا ہی چاہیے، جنت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، مگر جن کو خدا نے قسیم جنت و نار بنایا ہے وہ 1000 رکعت کیوں پڑھا کرتے تھے؟ یہ بیچارہ جیسے اپنے نمازوں کو بازار کا سودا سمجھتا ہے، ویسے ان کی بندگی کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے کہ ایک جنت لینا ہے، اتنے سجدے دے دے ایک کمرہ تو مل ہی جائے گا، اتنے روزے دے دے ایک کوئی ہونا تو مل ہی جائے گا، یہ سمجھا کہ شاید مال دے کے مال لینا ہے۔ میں لفظ کر عزیزوں غور کیجیے گا، ہمارا ذہن چونکہ پست ہے تو ہم سمجھے بندگی دے کے جنت لینا ہے، تو جتنا لینا ہو اتنا دے دیا جائے کافی ہے۔ توجہ کریں، یعنی ہماری عبادتوں کی بنیاد یہ ہے کہ کچھ دے کے کچھ لینا ہے، ان کی عبادتوں کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ کچھ دے کے کچھ لینا، کچھ لیا ہے لہذا کچھ دینا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کچھ عبادتیں دے کے پروردگار سے جنت لینا ہے، پروردگار نے اختیار جنت دیا ہے لہذا مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس نقطے پر آپ توجہ رکھیں گے، ان کی بندگی کی بنیادیں الگ ہیں، ہماری عبادتوں کا حال الگ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں 2-4 درجات اور بڑھ جائیں گے۔ ان کا مسئلہ جنت کے درجات کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے اتنا دے دیا ہے،
کہ رات بھر کھڑے رہنے کے بعد بھی سوچتے ہیں اس کے احسانات کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا. توجہ کریں, 5 برس کی عمر میں منت مان مان کے روزے رکھتے ہیں, پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ خدا کے احسانات کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی حد یہ ہے کہ سجدے سے زندگی شروع ہوئی اور سجدے پر تمام ہو گئی, پھر یہ کہتے رہے خدایا تیری بندگی کا حق ادا نہ ہو سکا. اس لیے کہ ایک طرف اپنے سجدوں کو دیکھتے ہیں, ایک طرف مالک کے عطیوں کو دیکھتے ہیں, ایک طرف اپنی بندگی کو دیکھتے ہیں, ایک طرف مالک کے کرم کو دیکھتے ہیں. وہ سودا نہیں کرتے ہیں, شکر خدا کرتے ہیں. اسی لیے جب سرکار کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا اور حضور سے کہا گیا آپ کو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کو اتنے روزے رکھتے ہیں, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جنت آپ کے صدقے میں بنی ہے, کوثر آپ کا طفیل ہے, اللہ نے آپ کو مالک بنایا, آپ کو پریشان ہو رہے ہیں. فرمایا مسئلہ جنت و کوثر کا نہیں ہے, کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ توجہ کریں, کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی سودا نہیں کر رہا ہوں, میں شکر خدا کر رہا ہوں. میں اس لفظ کو بار بار بلا وجہ نہیں دہرا رہا ہوں. توجہ فرمائیں گے, ہمارے اعمال میں اور معصومین کی زندگی میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہماری ساری بندگی سودا ہے, کچھ دے کے کچھ لینا چاہتے ہیں. ان کی ساری بندگی شکر خدا ہے, جو خدا نے دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب منزل شکر میں آئے تو کہا خدایا تیری بندگی کا حق ادا نہ ہو سکا. جب لوگوں کو سودے کا خیال پیدا ہوا تو صاف لفظوں میں اسی سے کہا نہ تیری جنت کے واسطے عبادت کی ہے, نہ تیرے جہنم کے خوف سے عبادت کی ہے, تجھے اہل پایا ہے تو سر جھکایا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا, ہم خالی ہاتھ آئے دنیا میں, دھیرے دھیرے کمالات ہماری زندگی میں شامل ہونے لگے. کوئی ہے دینے والا, جتنے کمالات بھی دے دے, جتنے کمالات بھی مل جائیں. اور میں مسئلے کی وضاحت شاید آئندہ کبھی کروں گا, لیکن ضمناً یہ بات یاد رکھیے گا, ہمارے پاس جو کمال بھی ہے واقعی پروردگار کا دیا ہوا, اس سے باقی سب تو خالی ہاتھ پہلے ہی سے ہیں. میں آپ کو کیا دوں گا, آپ مجھے کیا دیں گے؟ جس کے پاس جو کچھ ہے سب مالک کا دیا ہوا ہے, اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے. اگر زندگی ہے تو اس کی دی ہوئی ہے, اگر طاقتیں ہیں تو اس کی دی ہوئی ہے. حد یہ کہ یہ روٹی روزی جو ہم روزانہ کھاتے ہیں یہ کس کا دیا ہوا ہے کسی میں ہمت جو کھڑے ہو کے کہہ دے میں رازق ہوں؟ ہر مسلمان کیا کہتا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین, صاحب قوت رزق دینے والا پروردگار ہے. تو آپ کے پاس جو روٹی ہے کس کی دی ہوئی ہے؟ خدا کی. میرے پاس جو روزی ہے خدا کی دی ہوئی ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے مالک کا دیا ہے, اگر آپ کے پاس کمال ہے پروردگار کا دیا ہوا ہے. تو جس کے پاس جو کچھ ہے, متوجہ رہیں آپ, جس کے پاس جو کچھ ہے سب یہ کہتے ہیں خدا کا دیا ہوا ہے. لیکن کسی ایک سے پوچھئے کہ کوئی ایک آدمی مسلمان کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میرا خدا سے ایسا رابطہ ہے کہ چونکہ وہ دینے والا ہے لہذا بیچ میں کسی کو رکھتا نہیں ہے. بے دینے والا خدا, لینے والا میں, دینے والا خدا, لینے والے آپ. تو کیا خدا مجبور ہو گیا ہے آپ کو روٹی روزی دینا چاہے تو براہ راست نہیں دے سکتا ہے؟ پروردگار جو تو قادر مطلق ہے براہ راست دے سکتا ہے, تو اربابوں کا احسان ہماری گردن پہ کیوں ہے کہ جس سے 300 درہم دے دیا اسی نے ہم کو خرید لیا, جس سے 400 تنخواہ کے دے دی اسی نے ہم کو خرید لیا. تو دینے والا ہے, یہ تو خود ہی بیچارے سب خالی ہاتھ آئے تھے. توجہ کریں, پروردگار نے کہا مگر یہ میرا نظم کائنات ہے. کاش میری بات واضح ہو جائے, اس سے زیادہ نہ وقت ہے نہ وضاحت کروں گا. کاش یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جائے. یہ نظم کائنات ہے, پروردگار نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ دینے والا وہ ہے مگر کسی کو براہ راست نہیں دیتا. حد یہ کہ وجود دینا تھا تو ماں باپ کو بیچ میں رکھ دیا, علم دینا ہوا تو استاد کو درمیان میں رکھ دیا, روزی دلوانا ہوئی تو اربابوں کو بیچ میں رکھ دیا. یعنی عجیب بات ہے, اتنے سب درمیان میں آئے. نہیں توجہ کرنے میں کیا کروں, اتنے سب درمیان میں آئے. وجود کے لیے ماں باپ درمیان میں آ گئے,
علم کے لیے استاد درمیان میں آ گئے, روٹی روزی کے لیے ہم آپ درمیان میں آ گئے, اتنے سب درمیان میں آ گئے. اور کسی نے جھک کے استاد کو سلام کیا, کسی نے جھک کے ماں باپ کو سلام کیا, کسی نے جھک کے اپنے ارباب کو سلام کیا. کوئی نہ کہنے والا پیدا ہوا یہ توحید کے خلاف ہے. اگر ایمان یہ کہ دینے والا خدا ہے تو خدا کو سجدہ کرو, ان کو کیوں سلام کرتے ہو؟ یہ آ جائے تو ان کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ یہ سڑک سے گزر جائے گھنٹوں کیوں کھڑے رہتے ہو؟ تمہارا دینے والا خدا ہے تو اسی کو سجدہ کرتے رہو, کوئی کہنے والا نہیں ہے. سب کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ دینے والا وہ ہے, مگر چونکہ باپ ماں کے ذریعے وجود دیا ہے ان کا بھی احترام کریں گے, استاد کے ذریعے علم دیا ہے اس کا بھی احترام کریں گے, ان کے ذریعے پیسہ دیا ہے ان کا بھی احترام کریں گے. تو جن کے ذریعے آپ کو ملے ان کا احترام آپ کریں تو خلاف توحید نہ ہونے پائے. جن کے ذریعے کل کائنات کو ملے اگر کوئی اس کی تعظیم کے لیے تیار ہو جائے تو سب کو شرک نظر آنے لگتا ہے. اگر اسی کا نام شرک ہے تو دنیا میں مسلمان کوئی نہیں ہے. اس صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہماری زندگی کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ جو ہمارے اصل وجود کا مرحلہ ہے, وہاں بھی ہم ایک اکیلے نہ تھے, وہاں بھی ہم مرکب تھے. جب دنیا میں آ گئے تو ہماری انسانیت ہمارے وجود سے مل کے سامنے آئی, پھر مرکب ہو گئے. اس کی وجہ کمالات کی دنیا میں قدم رکھا تو کمالات کی بھی یہی حال ہے کہ کوئی کمال ہمارے ساتھ نہ آیا, ہر طرح کی بے کمالی لے کے آئے اور با کمال بن گئے. کمالات ہمارے ساتھ لگے, کسی کا طفیل صدقہ تھا کہ کمالات ساتھ آ گئے. اگر حالات بدل جائیں گے تو آئے ہوئے کمالات پھر چلے جائیں گے. یہ ہماری زندگی کا دوسرا مرحلہ. توجہ کریں, یعنی منزل ذات میں بھی ہم ایک نہ تھے. اب اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا, باقی آپ خود جا کے غور کریں گے. منزل ذات میں بھی ہم اکیلے نہیں ہیں. ہماری انسانیت بھی ہے, ہمارا وجود بھی ہے, ہماری انسانیت بھی ہے, ہماری زندگی بھی ہے, وہاں بھی ہم اکیلے نہیں. جب صفات کی منزل آئی تو کوئی صفت ہمارے ساتھ نہ آئی, سب ساتھ لگی ہیں. اور جب ساتھ لگ گئی تو پھر 2 ہو گئے, ہم اور ہمارا علم, ہم اور ہماری قدرت, ہم اور ہماری حیات, ہم اور ہمارا کرم, ہم اور ہماری شجاعت, ہم اور ہماری سخاوت, یہ سب ہمارے ساتھ لگے ہیں, یعنی پھر 2 ہو گئے. اس کے بعد اب منزل عمل آئی. جو عمل کرنا چاہتے ہیں کہ آج اتنی طاقت مل گئی ہوتی کہ عمل ہی اکیلے انجام دے رہے تھے, یعنی عمل کی منزل ہی میں ایک دکھائی دیتے, ہم اکیلے عمل انجام دیں. مگر مشکل یہ کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیں, اگر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیں اور یہ چاہیں کہ پہلے نماز پڑھنے کا لباس ہم خود بنائیں گے, اس کے بعد پہن کے تو نماز پڑھیں گے, تو میرا خیال ہے جب تک میں وہ لباس تیار ہوگا نماز کے کام تو نہیں آئے گا, شاید کہ کفن کے کام آ جائے. اس لیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ لباس کیسے تیار کریں گے. لباس تیار کرنے کے لیے پہلے اس مادے کی زراعت کیسے کریں گے, زراعت کے بعد جب وہ پیدا ہو جائے اس کے بعد وہ بنے گا کہاں, وہ کارخانہ کہاں سے آئے گا, وہ مشینیں کون بنائے گا. یعنی کوئی ایک عمل چھوٹا سا انجام دینا چاہے وہ بھی اکیلے انجام نہیں دے سکتے. 50 ساتھ دینے والے ہوتے ہیں تب کوئی چھوٹا سا ایک عمل انجام پاتا ہے. حد یہ ہے کہ یہ 2 لقمے جو روٹی کے آپ کھاتے ہیں, یہ آپ کا خیال ہے کہ آپ سب سے بے نیاز ہیں. اگر پکانے والے روٹی پکائی نہ ہوتی کھاتے کیا؟ بے تو متوجہ ہیں, اگر پکانے والی روٹی نہ پکائی ہوتی تو آپ کھاتے کیا؟ یعنی ایک کھانے میں اس کے محتاج جس سے روٹی بنائی. اور اگر کسی نے گندم کو آٹا نہ بنایا ہوتا تو یہ روٹی بناتے کہاں سے؟ لہذا اس کے بھی محتاج جس سے گندم کو آٹا بنایا ہے. اگر کسی نے زراعت تو کی ہوتی ہے, گندم کہاں سے آتا؟ اس کے بھی محتاج جس نے زراعت کی ہے. اگر زراعت کے آلات نہ بنے ہوتے تو زراعت ہوتی کہاں سے؟ لہذا جس نے آلات بنائے اس کے بھی محتاج. آگے چلے جائیے, سچائی کا سامان جتنا کچھ ہے جو عمل انجام دینا چاہتے ہیں, کہیں تو استقلال نہ دیکھا.
یعنی ہم زندگی کے جس مرحلے سے گزر رہے ہیں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اکائی دکھائی دیتی ہو، نہ اپنی ذات میں اکیلے، نہ اپنے کمال میں اکیلے، نہ اپنے عمل میں اکیلے۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، اتنی دیر کی میری محنت ضائع نہ ہو۔ ہم نے اپنی اوقات کو پہچان لیا، ہماری کمزوریوں کی بنیاد کیا ہے؟ 3 مرحلوں سے گزرے، ہر جگہ مشترک، ہر جگہ محتاج، نہ ذات پہ تنہا، نہ صفات پہ تنہا، نہ عمل پہ تنہا۔ یہ ہے ہماری کمزوریاں۔ میرے مولا نے کہا اپنے کو پہچان لو، اپنے نفس کو پہچان لو، اپنے خدا کو پہچان لو گے۔ جو اپنے کو پہچان لیا، کہیں اکیلے نہیں ہو۔ اب اسی نظام کو الٹ دو، میری محنت ضائع ہو، اسی نظام کو الٹ دو۔ اگر خدا کی یکتائی کو، اس کی وحدانیت کو پہچاننا چاہتے ہو تو یوں پہچانو، وہ ایسا ایک اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنے کمالات میں بھی اکیلا ہے، اپنے اعمال و افعال میں بھی اکیلا ہے۔ نہ ذات اس کی مرکب ہے، نہ صفات اس کے ساتھ آگے لگے ہیں، نہ اپنے عمل میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کام لینا جانتا ہے مگر کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک صلوات بولے محمد و آل محمد۔ اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ، جب آپ نے توحید پروردگار کی وضاحت کی تو کہا اگر توحید خدا کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ نفی الصفات عنہ، صفات کو بھی الگ کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمال نہیں ہے، صفات کو الگ کرنے کے معنی یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ ویسا ہے جیسے تم ہو۔ یعنی ہم جب آئے، میں نے کیا کیا، ہم جب آئے تو علم تو ہمارے ساتھ نہیں تھا، ہمارے ساتھ آگے لگا، لہذا ہم کچھ اور، علم کچھ اور، ہم کچھ اور، قدرت کچھ اور، ہم کچھ اور، حیات کچھ اور، ہم کچھ اور، کمال کچھ اور۔ جب دونوں الگ ہو جائیں تو بندہ، جب دونوں الگ ہو جائیں تو مخلوق۔ اسی لیے دینیات کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کے صفات زائد بر ذات نہیں ہیں۔ ہماری مجبوری کیا، جو دینیات میں لکھا تھا وہی رٹا دیا کہ وہی رٹ لیے، اور عقیدہ مکمل ہو گیا۔ حد یہ ہے کہ اس کا لہجہ اگر فارسی تھا تو الفاظ بھی آج تک وہی یاد ہیں، نہ دیکھا کسی کتاب میں الفاظ ہی بدل دیے گئے ہوتے۔ ہاں، ان کا پروردگار عالم کی خصوصیات میں یہ ہے کہ اس کے صفات زائد بر ذات نہیں ہیں، زائد بر ذات۔ یہی ترکیب 50 سال سے چل رہی ہے، چاہے کوئی زائد بر ذات کی حجت جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو، چاہے کوئی زائد بر ذات کے معنی جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو، مگر یہی لفظ ہے، بچوں کو رٹا دیا گیا، بچوں نے رٹ لیا۔ اور یہ میں اس سے پہلے بھی کبھی عرض کر چکا ہوں کہ ہماری مجبوری کیا ہے کہ جب بچہ نہیں سمجھتا تو اسے یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ابھی بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو خود ہی سمجھ لے گا، اور جب بڑا ہو گیا تو وہ کتاب بھی پلٹ کے دیکھنے کی نوبت نہیں آتی جو بچپنے میں پڑھی تھی۔ نہیں، اس جگہ میں ٹھہروں گا، یہ تو میری ذمہ داری کی جگہ ہے۔ جب بچے تھے مکتب میں، مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی معظمہ کے سامنے بٹھائے گئے، کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا، دینیات پڑھنا ہے۔ ایک دینیات کی 16 صفحے، 20 صفحے، 24 صفحے کی کتاب ہمیں دے دی گئی، جو لکھا تھا پڑھا انہوں نے، سنا ہم نے۔ ہم تو پڑھنے کے لائق نہیں تھے، کیا لکھا ہوا ہے؟ استاد نے پڑھ پڑھ کے بتایا، اس میں لکھا ہے کلمہ، ہم نے کہا کلمہ، کل لکھا ہے لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، کل لکھا ہے محمد رسول اللہ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ جو انہوں نے پڑھ کے بتا دیا ہم نے اسی کو دہرا دیا، ہم تو پڑھنے کے لائق بھی نہیں تھے۔ ایسے وقت میں جو پڑھنے کے لائق نہ ہو وہ کس معظمہ سے، کس معظم سے یہ پوچھے گا لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اور غنیمت ہے استاد کی عزت رہ جاتی ہے۔ جو بچہ پلٹ کے نہیں پوچھتا حضور یاد تو کرا رہے ہیں، بتا کے بھی تو چلیے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں۔ اگر بچے کے اتنے ہوشیار پیدا ہو جائیں، اور ہو سکتا اگلی صدی میں ہو بھی جائیں، تو کتنے استادوں کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ جتنا رٹا رہے ہیں پہلے اس کے معنی تو سمجھائیے۔
اس کی حقیقت تو بتائیے. جو انہوں نے پڑھا دیا انہوں نے پڑھ لیا. ہم نے کہا بچے کو بتا تو دیے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں. کہ مولانا بات کی ہے ابھی وہ رہ چلے اتنا ہی کافی ہے, ابھی وہ سمجھنے کے لائق نہیں ہے. ہم نے کہا سمجھنے کے لائق کب ہوگا؟ کہ جب بڑا ہو جائے گا 10 سال 15 سال 20 سال کا تو سمجھنے کے لائق ہو جائے گا. تو کبھی ایسا بھی کیجئے کہ جب آپ کا شاگرد 20 سال کا ہو جائے تو ایک دن جمعے کے دن یا اتوار کے دن جو چھٹی کا دن ہو اپنے پرانے شاگرد کو بلائیے, برخودار وہی کتاب لے کے آؤ, کل رٹایا تھا آج سمجھائیں گے. اب کہیں برخودار قابو میں آنے والے ہیں. اب تو استاد میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ برخوردار کہہ سکے. وہ دن چلے گئے, وہ زمانہ پرانا تھا جب استاد باپ ہوا کرتا تھا اور شاگرد اولاد کی جگہ پر ہوتے تھے اور اولاد کی مرمت بھی ہو جاتی تھی. اب تو زمانہ منقلب ہو گیا اور یہی انقلاب ہے جو زندہ باد ہے. غور کیا آپ نے؟ وہ دن کب آئے گا, وہ زمانہ کب آئے گا جب دوبارہ آدمی پھر اسی کتاب کو لے کے بیٹھے گا. اب سمجھنے کا دور آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کل رچ لیا تھا وہی کل اول مذہب بنا وہی آخر بنا. دوبارہ اس کے پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ سمجھتے کہ اس کے معنی کیا ہیں. لہذا ایک لفظ ہے جو یاد کر لیا تھا کہ اس کے صفات ذات بر ذات نہیں ہیں یا اس کے صفات عین ذات ہیں, لیکن صفات کے عین ذات ہونے کے معنی کیا ہوتے ہیں نہ کل سمجھے تھے نہ کتنے ایسے ہیں جو بعد میں سمجھے. غور کیا آپ نے؟ میں نے اسی لیے اتنا وقت آپ کا لیا ہے تاکہ آپ پہچانیں کہ جس خدا کو ہم نے مانا ہے وہ خدا, اس کی وحدانیت کیا ہے, وہ توحید کیا ہے جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں. اس توحید کا تصور, اس کا مفہوم کیا ہے جس کو ہم نے مانا ہے اور جس کو ماننے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. کمال معرفت پروردگار یہی توحید الہی ہے جیسا کہ مولا نے فرمایا. اگر یہاں تک آپ متوجہ ہیں تو میں 2-3 لفظیں گزارش کر کے بات کو مختصر کر دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے اتنا فرق کو دیکھ لیا کہ ہم الگ, ہمارا علم الگ, ہم الگ, ہماری طاقت الگ, ہم الگ, ہمارا کمال الگ. پروردگار اس ہستی کا نام ہے جس کی ہستی عین علم ہے, عین کمال ہے, عین قدرت ہے, عین حیات ہے. اس کے ساتھ زندگی وابستہ نہیں ہوئی ہے, اس کے ساتھ علم آ کے ملا نہیں ہے. اسے اگر آ کے ملا ہوتا تو کوئی ملانے والا ہوتا. جیسے ہم سے علم آ کے ملا تو استاد نے ملایا, ہم سے دولت آ کے ملی تو سرمایہ دار نے ملایا, ہم سے کوئی کمال آ کے ملا تو ماں باپ یا بزرگوں نے لا کے ملایا. اگر خدا کے ساتھ بھی کمال آ کے ملا ہوتا تو کوئی ملانے والا ہوتا, اور جو ملانے والا ہوتا وہی خدا ہوتا. پھر یہ خدا نہ ہوتا اس لیے کہ محتاج خدا نہیں ہوتا, بے نیاز خدا ہوتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. خدا بے نیاز ہے, خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. لہذا اس کے کمال کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ عین حیات, عین علم, عین قدرت, عین کمال, اس کے علاوہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ عین علم کے معنی کیا ہوتے ہیں, عین حیات کے معنی کیا ہوتے ہیں, عین قدرت کے معنی کیا ہوتے ہیں, تو میں بھی خالی الفاظ ہی جانتا ہوں جو آپ کے حوالے کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ نہ سمجھ سکتا ہوں نہ سمجھا سکتا ہوں. ذات واجب کو کون سمجھے گا, پروردگار کی عظمت اور حقیقت کو کون پہچانے گا. لیکن ایک لفظ عرض کرنا ہے, اے پروردگار, ہم جیسے لوگ جن کا کمال ہم سے ملا, توجہ کریں, یہ میری محنت ضائع نہ ہو, میں کوشش کروں گا کہ اپنے بچوں کو سمجھا سکوں. ہم جیسے لوگ جن کا کمال ہم سے آ کے ملا, ہماری پہچان تو ہے. ملنے کے معنی ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا, یہی ملنے کے معنی ہے. پروردگار تیرا کمال تو تیرا عین ذات ہے. یہ عین ذات جو کمال ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے؟ جس کا کمال عین ذات ہوتا ہے وہ مالک وہ باکمال کیسا ہوتا ہے کہ یہ تو تم نہ سمجھو گے. توجہ کریں, یہ تمہاری سمجھ سے بالا تر مسئلہ ہے کہ جس کا کمال عین ذات ہو وہ کیسا باکمال ہوگا. جن کا کمال ذات سے ملایا جاتا ہے, ابھی تم انہی کے کمالات کو نہیں سمجھے. توجہ فرما رہے, ابھی تم انہی کے کمالات کو نہیں سمجھے.
تم نے اپنی زندگی کو دیکھا ہے جو تم سے اس وقت ملی جب 100 دیکھنے والے تھے. نہیں ارباب کرم اب میری طرف متوجہ رہیں، مسئلہ بہت دقیق ہے مگر سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں ہم سے زندگی ملی کب؟ جو ہم پیدا ہوئے. ایک آدمی اگر سن 70 میں پیدا ہوا تو اس کے ساتھ زندگی ملی سن 70 میں. جب سن 70 میں زندگی اس کے ساتھ ملائی گئی تو 1 لاکھ دیکھنے والے موجود تھے. توجہ کریں، اگر نہیں تو کم سے کم خاندان میں 150 تو تھے جن کو یہ معلوم ہے کہ سن 70 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی اس کے پہلے عدم اب آیا وجود، اس کے پہلے کچھ نہیں ہے اب آئی زندگی. تو جن کی زندگی ملی ہے ان کے دیکھنے والے موجود تھے، لہذا ہم سمجھ گئے یہ زندگی کیسے ملتی ہے. جس نے بچپنے میں ہم کو زمین پر پڑا دیکھا ہے، جب وہ سڑک پر چلتا دیکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا طاقت کیسے ملتی ہے. جس نے ہمارے بچپنے کی جہالت دیکھی ہے اور بعد میں تقریر کرتے دیکھا ہے وہ سمجھ گیا کہ علم کیسے ملتا ہے. توجہ کریں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن سے کمال ملایا گیا ہے، ان کا بھی کمال ہے ذات نہیں ہے، ان کا کمال بھی کسی کا دیا ہوا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ دینے والے نے اس وقت دیا جب کوئی دیکھنے والا نہ تھا. کسی نے انہیں بھی وجود دیا ہے، کسی نے انہیں بھی علم دیا ہے، کسی نے انہیں بھی طاقت دی ہے، مگر دینے والے اس وقت دیا. نہ لاکھوں میں، نہ ہزاروں میں، نہ سینکڑوں میں، نہ 10، نہ 1، نہ آدھا، کوئی نہ تھا جو دیکھنے والا ہوتا کہ لینے والا کیا لے رہا ہے، دینے والا کیا دے رہا ہے. توجہ کریں. حالانکہ یہ انہیں علم نہیں ہے، انہیں علم دیا گیا ہے، انہیں طاقت دی گئی ہے. تو عزیزان محترم جب ہم نے انہیں نہ پہچانا جنہیں کمال دیا گیا ہے مگر ہماری پیدائش سے پہلے ملا ہے، نہ ان کے وجود کی ابتدا معلوم ہے، نہ ان کے کمال کی ابتدا معلوم ہے، نہ ان کے علم و فضل کی ابتدا معلوم ہے، جب ان بندوں کو نہ پہچان سکے جنہیں دیا گیا ہے تو اسے کیا پہچانے جو دینے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے سامنے ہم آپ نہیں، جن کو اتنا دیا وہ بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں معرفنا کا حق معرفتی. پروردگار تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو نے پیدائش کے ساتھ دیا مگر تو پہلے سے تھا جبھی تو دیا. توجہ کریں. تو مالک نے اپنے کمال کو پہچانوانے کے لیے ایسے باکمال سامنے رکھ دیے. بس میں نے بات کو تو سمیٹ لیا. اپنے کمال کو سمجھانے کے لیے ایسے باکمال بندے بنا دیے اور ان کو ہماری محفل میں رکھ دیا. تم میری زندگی کو کیا پہچانو گے؟ پہلے ان کی زندگی بتاؤ کب سے ہے. جب مخلوق کا آغاز نہیں معلوم ہے تو خالق کا آغاز کیا پہچانو گے؟ پہلے انہیں پہچانو ان کے پاس کتنا علم ہے. جب مخلوق کا علم نہ پہچانو گے خالق کا علم کیا پہچانو گے؟ پہلے انہیں پہچانو ان کی انگلیوں میں کتنی طاقت ہے، تب اندازہ ہوگا جس نے یہ طاقت رکھی ہے اس کی قدرت کیا ہوگی. تو ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ جو کمال لینے والے انہیں پہچان لے، اسے تو وہی پہچانے کہ جو اتنے بڑے با کمال ہوں گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بلا سبب عالم انوار سے آنے والوں نے اعلان نہیں کیا بلا عرف اللہ، ہمارے ذریعے خدا پہچانا گیا، ہمارے ذریعے معرفت پروردگار حاصل ہوتی ہے. ہم نہ سمجھائیں گے تو تم کیا سمجھو گے؟ ہم اگر نہ بتائیں گے تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ہے پروردگار عالم کا وہ کمال جس کو کوئی مخلوق سمجھ نہیں سکتی ہے، جن کو اللہ نے سمجھا دیا، جن کو مالک نے بتا کے بھیجا، جنہیں معلم معرفت بنایا، ان کے ذریعے ہم نے پہچانا. اور ان کے لفظوں سے نہ پہچانا، ان کے وجود کو دیکھ کے پہچانا.
بس میں نے بات تمام کر دی ہے، ایک جملہ خاتمہ کلام میں عرض کرنا ہے، باقی اگر مناسب ہوگا تو کل گزارش کروں گا۔ ایک بچہ جس کو آپ نے دیکھا کہ پہلی کتاب پڑھ رہا ہے، پوچھا بیٹا تمہارا استاد کون ہے؟ کہا فلاں صاحب۔ ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان صاحب کے پاس اتنا علم تو بہرحال ہے کہ پہلی کتاب پڑھا لی۔ آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ ایک کتاب الف بے یا اے بی سی جی جو بھی ہے ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور بتایا کہ فلاں صاحب سے پڑھتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ ان صاحب کے پاس اتنا علم تو تھا کہ انہوں نے بچے کو الف بے پڑھا دیا، لیکن اس سے زیادہ ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا۔ توجہ کریں، ایک بچے کے ہاتھ میں دوسری کتاب دیکھی، پوچھا تمہارا استاد کون ہے؟ کہا فلاں صاحب۔ ہم سمجھ گئے ان کے پاس اتنا تو ہے کہ دوسری کتاب پڑھا لیتے ہیں۔ ایک بچے کے پاس پانچویں کتاب دیکھی، بیٹا تمہارا استاد؟ کہا فلاں ہے۔ اتنا سمجھے کہ اتنا علم تو اس کے پاس ہے کہ پانچویں کتاب پڑھا لیتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یہی وجہ ہے کہ پرائمری اسکول میں ٹیچر بننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بہت باکمال ہو، مگر شاگردوں کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے اتنا تو ہے کہ ان کو پڑھا دیتا ہے۔ توجہ کریں، مگر جو اسکول میں پڑھانے والا ہے اس کو اتنا ہے کہ انہیں پڑھا لیا، جو کالج میں پڑھانے والا ہے اتنا اس کے پاس ہے کہ کالج والوں کو پڑھایا، جو یونیورسٹی کا استاد ہے اتنا اس کے پاس ہے کہ انہیں پڑھایا۔ تو جو الگ سے استاد کو نہیں پہچانتے، کاش میری تیرے کی محنت ظاہر ہو، جو الگ سے استاد کو نہیں پہچانتے وہ شاگرد کو دیکھ کے اتنا ہی تو پہچانیں گے کہ استاد کو اتنا آتا ہے کہ انہیں پڑھا لیا۔ تو جتنا اونچا شاگرد ہوگا اتنی ہی زیادہ استاد کی معرفت حاصل ہوگی۔ اتنا باکمال ہے کہ انہیں پڑھاتا ہے، اتنا باکمال کہ انہیں پڑھایا۔ لہذا اگر واقعا کمال پروردگار کو پہچانا ہے تو کمال علم خدا اسکولوں کے طالب علم سے نہیں معلوم ہوگا، کالجوں کے اساتذہ سے نہیں معلوم ہوگا، جو آگے چار لفظ یہاں پڑھ گئے ہیں ان سے کمال علم خدا نہیں معلوم ہوگا۔ ایسے بندے ملیں گے کہ جب لینے والا شاگرد منبر پہ آگے کہ جو چاہو دریافت کرو، تب سوچنا پڑتا جس نے انہیں پڑھایا ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ جب طاقت لینے والا اشارہ کر کے مغرب سے آفتاب پر ڈالے تب سوچنا پڑتا ہے ان انگلیوں میں زور رکھنے والا کیسا ہوگا۔ جب ایک روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار دے دی جائے تب اندازہ ہوتا ہے انہیں کریم بنانے والا کتنا کریم ہوگا۔ تو اگر کچھ کمال پروردگار کو پہچاننا ہے تو بغیر آل محمد کے کمال پروردگار نہ پہچانا جائے گا۔ اس صلوات بولے محمد و آل محمد۔ جس کا سر چار پیسوں کے سامنے جھک جاتا ہو اس کے سجدوں سے مسجود کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ جو اپنے کو دولت دنیا کے بس بیچ ڈالتا ہو اس کی بیعت سے کسی کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ جب اللہ کے وہ بندے میدان عمل میں قدم رکھتے ہیں جن کی نگاہ میں دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، جن کا سر دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی، جب وہ اپنا سر کسی کے سامنے سجدے میں جھکا دیتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے وہ مالک کس عظمت کا مالک ہوگا۔ یا واضح لفظوں میں کہا جائے ہم صبح سے شام تک کہتے رہے ربی الاعلی، ہم صبح سے شام تک سر سجدے میں رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلی، ہم اعلیٰ کے معنی ہی نہیں جانتے ہیں، ہمارے سجدوں سے اس کی بلندی کیسے پہچانی جائے۔ مگر واقعاً جو خود اتنے اونچے ہوں کہ بنانے والے نے انہیں علی ہی بنایا ہو، جب وہ کعبے کی زمین پر قدم رکھ کے سر سجدے میں رکھیں گے تب اندازہ ہوگا کہ جس کا بنایا ہوا علی ہوگا وہ یقیناً رب اعلیٰ ہوگا۔ عظمت پروردگار کو ان سے پہچانا ہے۔ جب صاحب خلق عظیم بندہ ہوگا تو جس نے اس کو صاحب خلق عظیم بنایا ہے وہ ربی العظیم ہوگا۔
عظمت پروردگار کو پہچاننا ہے تو ان کے ذریعے اس کی بلندیوں کا اندازہ کرنا ہے، تو ان بندوں کے ذریعے جن کو مالک نے ایسا صاحب عظمت اور ایسا باکمال بنایا ہے، ان کا وجود، ان کی زندگی، ان کا نطق، ان کا بیان، ان کا عمل، یہ سب علامتیں ہیں جن سے پروردگار عالم کی عظمت اور اس کی وحدانیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے کسی کے آگے سر نہ جھکایا اور ایک بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکائے رہے، تب یہ اندازہ ہوا کہ وہی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ اور سر بھی جھکائے بندہ تو یوں سر جھکائے کہ مالک کے سامنے یہ سر جھک جائے تو پھر دوبارہ نہ اٹھے۔ یہی وہ سجدے ہیں جو کھینچ کے مسجود تک لے جاتے ہیں، یہی وہ عبادتیں ہیں جو معبود کی معرفت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ وہی پروردگار، اسی کی عظمت، اسی کے احکام کی اطاعت کے لیے ساری دنیا چھوٹ جائے مگر دامن توحید ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے۔ یہی عزم تھا جو نبی کے نواسے کو وطن سے باہر نکالا۔ دنیا عظمت پروردگار سے اس قدر غافل ہو گئی، جاہل بعظمت ہو گئے، بے کمال اپنی عظمتوں کا کلمہ پڑھوانے لگے، جو دین کی حقیقت سے بے خبر ہیں وہ دین کو بنی ہاشم کا کھیل تماشا کہنے لگے۔ جب ایسا وقت دین خدا پر آ جائے تو پروردگار عالم نے جن بندوں کو طاقتیں اور صلاحیتیں دی تھیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنی ساری طاقت کو جس سے لیا ہے اسی کی راہ میں قربان کر دیں، اس کی توحید محفوظ رہ جائے، ہماری زندگی رہے یا نہ رہے۔ اسی لیے جب اٹھے تو پورے عزم کے ساتھ اٹھے، اکیلے نہیں، اس راہ میں جتنی قربانیاں درکار ہوں گی ساری قربانیاں پیش کر دی جائیں گی۔ بچوں تم بھی چلو، بیویوں تم بھی چلو، جوانوں تم بھی اٹھو، جو بڑے ہیں وہ بھی آ جائیں، جو انصار ہیں وہ بھی آ جائیں، جو اصحاب ہیں وہ بھی آ جائیں، جو بنی ہاشم کے جوان ہیں وہ بھی آ جائیں، جو گود کے پالے ہیں وہ بھی ساتھ چلیں، جو دل کے ٹکڑے ہیں وہ بھی ساتھ چلیں، تاکہ جب یہ سب قربان ہو جائے تو عظمت دین پروردگار کا احساس پیدا ہو۔ وہ وقت آیا جب دین خدا اس خطرے کی منزل میں آ گیا کہ جہاں نبی کے نواسے سے باطل کے ہاتھ پر بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور فرزند رسول نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا، یہ ہاتھ کسی ہاتھ پر رکھا نہیں جا سکتا، یہ سر کسی ظالم کے سامنے، کسی نااہل کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور یہ طے ہو گیا اب وطن رہنے کے لائق نہیں ہے۔ آئے بیت الشرف میں دربار ولید سے واپس آئے، بہن سفر کی تیاری کرو، اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، ہمیں کل وطن چھوڑ دینا ہوگا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ فرزند رسول پہلے ایک ایک قبر پر گئے، ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، بھائی کو الوداع کہا، نانا کی قبر پر آئے، نانا سے رخصت ہوئے، بیت الشرف میں آنے کے بعد کبھی جناب ام سلمہ کے پاس بیٹھے ہیں، کبھی اپنے بھائی محمد حنفیہ سے گفتگو کر رہے ہیں، کبھی کسی اور سے محو گفتگو ہیں، ایک ایک کو باخبر کر رہے ہیں۔ کل جانے کا وقت ہے، کل سفر شروع ہونے والا ہے، اب یہ سفر کہاں تمام ہوگا یہ حسین جانتے ہیں، اور نہیں چاہتے کہ دنیا بے خبر رہ جائے، اس لیے جس کو اہل دیکھا اسے بتا بھی دیا یہ سفر شہادت پر تمام ہونے والا ہے۔ حد یہ ہے کہ جناب ام سلمہ کو وہ جگہ دکھلا دی کہ جہاں میرا سر قلم ہونے والا ہے، نانی یہ جگہ بھی دیکھ لیں جہاں آپ کا لال راہ خدا میں قربان ہونے والا ہے۔ ابن عباس کو بتایا، محمد حنفیہ کو بتایا، جناب محمد حنفیہ نے کہا مولا اگر آپ نے طے کر لیا کہ جانا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ مکے جائیں، مکے میں امن و امان کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ فرمایا آپ مجھے مشورہ نہ دیں، میرا موضوع جان بچانا نہیں ہے، میرا موضوع ایمان بچانا ہے، میرا موضوع نانا کا دین کو بچانا ہے۔ اگر نانا کا دین قربانی چاہتا ہے تو میں گلا کٹا دوں گا، میں بھرے گھر کو قربان کر دوں گا۔ حسین اپنے عزم کا اعلان کرتے رہے، اپنے ارادے کو واضح کرتے رہے، یہاں تک کہ 28 رجب کی صبح آ گئی، اور یہ وقت آیا ہے جب مدینے سے حسین کا قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔
5-7 منٹ اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ روایت آپ برابر سنتے رہتے ہیں، صاحب معالِ صفتین نے اس روایت کو نقل کیا ہے، مگر ایک فقرہ اس روایت میں جس سے پہلے میں نے عرض نہیں کیا ہے، اس سال گزارش کرنا ہے اور اسی منزل پر بیان کو تمام ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ اس 5 منٹ میں آپ بہت روئیں گے، بہت مصاب ہوں گے۔ اب تو محرم کا آغاز ہو گیا، میں تذکرہ قبل محرم کے مصائب کا کر رہا ہوں۔ 28 رجب کو حسین کا قافلہ تیار ہو گیا مدینے سے چلنے کے واسطے۔ عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے کہ میں اتفاق سے اسی دن مدینے وارد ہوا جس دن نبی کا لال وطن چھوڑنے والا تھا۔ میں نے دیکھا مدینے کے حالات کچھ بدلے ہوئے ہیں، ہر چہرے پر اداسی ہے، ہر طرف مایوسی کا عالم ہے، ہر آدمی پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے پوچھا بھائیو یہ اداسی کیسی ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ کیا کہ تم کوئی مسافر ہو؟ کہا میں تو کوفے کا رہنے والا ہوں۔ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے آج مدینہ ہو جا رہا ہے، آج نبی کا مدینہ ویران ہو رہا ہے، جانے مدینہ حسین ابن علی وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی چل کے دیکھوں کہ نبی کا لال وطن کیسے چھوڑتا ہے، وطن والے جانے مدینہ کو کیسے رخصت کرتے ہیں۔ بس ارباب اعضا عبداللہ کہتا میں آگے دور کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ 2 ہاشمی جوان بیت الشرف سے برآمد ہوئے اور ایک ہی آواز دیتے ہوئے ہٹو دور ہٹو۔ بیت الشرف کے دروازے سے دور ہٹ جاؤ، اس لیے کہ سیدانیوں کی سواریاں یہاں آنے والی، نبی زادیاں سوار ہونے جا رہی ہیں۔ سارے مجمع کو پیچھے ہٹایا، جب مجمع پیچھے ہٹ گیا اب اس کے بعد ایک ایک ناکہ لا کے بٹھایا جاتا ہے، ایک ایک معظمہ بیت الشرف سے برآمد ہوتی ہے اور آگے محمل میں سوار ہو جاتی ہے۔ ایک معظمہ آئی، ایک کمسن 13 سال کا بچہ معظمہ کے ساتھ آیا، پردے محمل کو اٹھایا۔ جب معظمہ سوار ہو گئی میں نے کسی سے پوچھا یہ کون سوار ہوا، کس نے اہتمام کیا؟ کہا یتیم حسن اہتمام کر رہا ہے۔ اور ام فروا سوار ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ایک کلیل جوان آگے بڑھا، ایک معظمہ بیت الشرف سے برآمد ہوئی۔ جب وہ سوار ہو گئی میں نے پوچھا یہ کون تھا؟ کہ یہ حسین کا لال شبیہ پیغمبر علی اکبر ہے جو اپنی مادر گرامی کو سوار کرا رہے تھے۔ برونے والوں میں روایت کو مختصر کر رہا ہوں ایک جملہ سنانے کے واسطے۔ عبداللہ کہتا اس کے بعد ایک ناکہ اور لا کے بٹھایا گیا، ایک معظمہ بیت الشرف سے سیاہ چادر اوڑھے ہوئے برآمد ہوئی۔ ایک جوان نے بڑھ کے سہارا دیا۔ جب محمل میں سوار ہو گئی میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا فاطمہ کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سوار ہوئی۔ عباس نے سہارا دے کے سوار کیا، مگر اس کے بعد وہ کہتا ہے اب میں نے دیکھا ایک ناکہ جو لا کے بٹھایا گیا تو ابھی تک بنی ہاشم کے نوجوان انتظامات میں مصروف تھے اور حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے نگرانی کر رہے تھے، مگر میں نے دیکھا اب جو ناکہ لا کے بٹھایا گیا اور دروازے کا پردہ ہٹا، جیسے ایک معظمہ برآمد ہوئی حسین اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پڑھ کے نالین سنبھالی، کسی نے پردے محمل اٹھایا، کسی نے بازو تھامے۔ جب معظمہ سوار ہو گئی میں نے پوچھا یہ کون؟ کہ علی کی بڑی بیٹی زینب۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے سہارا دیا، زینب سوار ہو گئی۔ اب قافلہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، مگر یہ فکر عزیزوں جو اس کے پہلے میں نے عرض نہ کیا اور آج ہی میں نے روایت میں دیکھا، جب سارا قافلہ تیار ہو گیا اور آگے بڑھنے لگا تو ایک خدا حسین نے دائیں بائیں دیکھا اور جو پورے قافلے کی سواری کا محتمم تھا اپنا قوت بازو جسے کربلا میں علمدار بنانا ہے، حسین مڑ کے دیکھا کہ عباس قدم جوادی اب
वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क पेश करता है दुनिया के मशहूर उलमाए किराम की नायाब तकरीरें। दुबई से अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी, इंडिया से फेरोज हैदर आबिदी, कनाडा से सैयद ज़की बाकरी, इंडिया से अहमद अली आबिदी, इंडिया से एहसान हैदर जवादी, अमेरिका से हसनैन रजब अली, ईस्ट अफ्रीका से मुर्तज़ा अली दीना, कनाडा से सैयद मोहम्मद रिजवी। वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क ने 60 से ज्यादा किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शाये की हैं। विन की पेश करदा मीनिंग ऑफ इस्लाम, अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई की इस्लामिक टीचिंग, सैयद अख्तर रिजवी की जस्टिस ऑफ गॉड, विन की पेश करदा प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, अली मिर्जा की तर्जुमा की हुई ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, सैयद अख्तर रिजवी की प्रोफेसिस अबाउट होली प्रॉफेट, अब्दुल हादी साले की लिखी हुई लेट अस अंडरस्टैंड ईच अदर। अगर आप इन किताबों को मुफ्त हासिल करना चाहते हैं तो फौरन हमें लिखिए। हमारा पता है वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क 6769 हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम स्ट्रीट, टोंगरी, मुंबई 9, इंडिया। टेलीफोन 377-3648, 370-0308, फैक्स 374-5144। World Islamic Network has lecture of world-renowned scholars. Some of them are Allama ज़ीशान हैदर जवादी from UAE, Professor Feroz Haider from India, Sayyid Zaki Bakri from Canada, Ahmad Ali Abdi from India, Ehsan Haider Jawadi from India, Brother Hasnain Rajab Ali from USA, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, and Sayyid Mohammad Rizvi from Canada. World Islamic Network has published more than 60 titles on various subjects, such as Meaning of Islam, presented by Win, Islamic Teaching by Allama Muhammad Tabatabai, Justice of God by Sayyid Akhtar Rizvi, Prophet Muhammad, peace be upon him, presented by Win, Great Muslim Scientist by Ali Mirza, Prophecies about Holy Prophet by Sayyid Akhtar Rizvi, Let Us Understand Each Other by Abdul Hadi Saleh. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alayhi Salam Street, Tongri, Mumbai 400009, India. Telephone 377-3648, 370-0308, fax 374-5144. पैगंबर आप कह दें कि मैं तुम्ही जैसा एक इंसान हूँ, मगर मेरी तरफ मुसलसल ये वही नाजिर होती है कि तुम्हारा माबूद बरहक एक है। जो उससे मुलाकात का उम्मीदवार है उसे चाहिए कि नेक अमल अंजाम दे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक करार न दे। आय करीमा के ज़ैल में तौहीद फ़ी इस्लाम को उन्वान से जो सिलसिले कलाम आपके सामने पेश किया जा रहा था, उसके तीसरे मरहले पर कुछ बातें दलाइल तौहीद से मुताल्लिक़ गुजारिश करना है। मैंने रोज़ अव्वल ये अर्ज़ किया था कि शायद मेरे बहुत से सुनने वाले ऐसे होंगे जिनके लिए मौज़ू ही अजनबी होगा, मगर चूँकि इस्लाम के सारे अक़ायद की बुनियाद है तौहीद परवरदिगार,
لہذا